سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک و مذہب مبارک کی مکمل ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے فرمائی کہ اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کریمہ ہی کو اچھی طرح سمجھ کر ہر مسئلہ احادیث کریمہ کے تحت بیان فرمایا، اور اعلیٰ حضرت نے اسی مذہب مہذب کو اپنی کتاب فتاوی رضویہ شریف میں ہر جگہ بالکل ظاہر اور باہر فرما دیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسلک حنفی کا نام لے کر، مذہب حنفی کا نام لے کر پورے ہندوستان نہیں بلکہ پوری دنیا میں تبلیغی دیوبندی جو اپنے آپ کو حنفی کہا کرتے تھے لیکن حنفی مسلک کا خون کر رہے تھے، اقامت کا مسئلہ اچھی طرح جو لوگ جانتے ہیں کہ امام اور مقتدی مسجد میں موجود ہوں تو حی علی الصلاح حی علی الفلاح پر کھڑے ہونا چاہیے، لیکن پوری دنیا میں اس حنفی مسئلے کا خون کر رہے تھے۔ متاخرین حنفیہ میں مزارات پر خطبے بنانے کی اجازت عربی کی کتابوں نے 500 600 700 سال پہلے لکھ دی، اس کے باوجود تبلیغی دیوبندی حنفیت کا خون کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر حنفیت کی سچی حفاظت کرنے والی ذات سرکار مفتی اعظم ہند کی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ جس وقت حنفیت کا خون کرنے والے لوگ، مسلک کا خون کرنے والے لوگ حنفیت کے نام پر اور فروعی مسائل کے نام پر بنیادی حنفی مسلک سے اختلاف کر رہے تھے اور اس کے باوجود اپنے آپ کو مسلکی اعلیٰ حضرت والا کہہ رہے تھے، ایسے موقع پر حنفیت کی حفاظت جس عظیم شخصیت نے کی اس کا نام سرکار تاج الشریعہ۔ اور پھر سرکار مفتی اعظم ہند، مفتی اعظم عالم اسلام نے پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ایمان والوں کے لیے شریعت اسلامیہ کو بچایا اور ایمان والوں کی دنیا کو بھی آخرت کو بھی سنوار دیا۔ انہی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے سرکار تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان نے ایک دو موقع پر نہیں، کئی مواقع پر وہ عظیم الشان کارنامے انجام دیے کہ پوری دنیا میں اس کی کہیں مثال نظر نہیں آئی۔ حکومت ایک طرف تھی اور دارالفتہ حکومت کے تحت کہیں بک چکے تھے، کہیں حکومت کے ماتحت دب چکے تھے، اس وقت سرکار مفتی اعظم عالم اسلام نے شریعت اسلامیہ اور حنفیت کے مسلک کو بلند فرما دیا تھا، اور نسبندی کے مسئلے میں ساری دنیا کے انسانوں کی آنکھیں کھول دی تھی کہ دیکھو، چاہے حکومت ایک طرف ہو جائے، چاہے حکومت کو چاہنے والے خوشامدی مولوی اپنے آپ کو حکومت کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں، لیکن جو اللہ والا ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ کی شریعت کو دنیا میں بیان کرتا ہے۔ اسی راستے تاج الشریعہ کی ذات طیبہ کہ جب یو پی حکومت کی جانب سے جن گن من کا مسئلہ آیا تو تاج الشریعہ نے اپنی اس بہادری اور اپنی اسی خاندانی جرأت کا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ سرکار تاج الشریعہ نے اسلام کی آواز کو بلند کیا کہ ہم کسی کی جے وجے ہم کیوں منائے، ہمیں کیا غرض، ہمیں کافی ہے اپنا نعرہ سرکار تاج الشریعہ۔ اور سرکار تاج الشریعہ نے اپنی اسی جرأت مبارکہ کو جس ذات طیبہ میں اونڈیلا ہے، اس شخصیت کا نام سرکار اسجد میاں ہے۔ اے لوگوں، ہم نے دیکھا کہ جب سورج نکلتا ہے تو سورج کی چمک کے آگے چاند ماند پڑ جاتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے اس وقت علم اسجد رضا کو نہیں سمجھا ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ درسگاہ میں بیٹھے تو بے مثال مدرس ہیں، اور جب دارالفتہ میں بیٹھے تو بے مثال مفتی ہیں۔
اپنی نگاہوں سے دیکھ چکا اور اپنے کانوں سے سن چکا، پورے ملک میں مناظر کے نام سے جو شخصیت مشہور ہے، وہ شخصیت ایک مناظرہ اور مباحثہ کر کے حضرت کی خدمت میں آئی اور اس نے یہ کچھ جھوٹ بولنے کی کوشش کی. اور کوئی ہوتا تو وہ گھما لے جاتے، اور کوئی ہوتا تو وہ کچھ اور بات اپنی منوا لے جاتے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سرکار اسجد میاں کی جب زبان مبارک کھلی ہے تو اس شخصیت کی زبان بند ہو گئی، چہرہ اس کا بالکل چھوٹا ہو گیا اور وہ اسجد میاں کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا. مناظر اہل سنت کے نام سے مشہور ہو، وہ ان کی کسی بات کا جواب نہ دے سکے، تو ایسی شخصیت کہ جس کو اللہ رب العزت نے اعلیٰ حضرت کے خاندان میں پیدا کیا، تو آپ یہ سمجھ لو کہ لوگوں کے اندر کمال دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک کمال ذاتی ہوتا ہے اور ایک کمال اضافی ہوتا ہے. ذاتی کمال تو یہ کہ انسان خود پڑھ لکھ کر انجینئر بن گیا، اور اضافی کمال یہ کہ کسی اونچے خاندان میں پیدا ہوا. ہم سرکار اسجد میاں کی ذات کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے کیسا کرم کیا ہے کہ ذاتی کمال بھی عطا فرمایا ہے اور اضافی کمال بھی عطا فرمایا ہے. یہ ولی حضرت مفتی شمس الدین صاحب قبلہ، اللہ رب العزت حضرت کی عمر دراز فرمائے. سارے کے سارے کمالات اللہ رب العزت نے انہیں عطا فرمائے، اور ایک اہل سنت والجماعت کے لیے انتہائی کمال کی بات ہے، ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ آج ہم کو یتیم نہیں چھوڑا گیا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا کون سرپرست ہے، ہمارا کون رہنما ہے، سنیوں کا کون رہنما ہے. قسم خدا کی ساری دنیا میں چراغ لے کر ڈھونڈ لو اور کوئی ایسا باکمال رہنما بتاؤ. ہمارا رہنما موجود ہے، شرعی مسئلہ آئے تو جواب دیں گے، سیاسی مسئلہ آئے تو جواب دیں گے، تمہارے گھر بار کی بات آئے تو جواب دیں گے. ایسا رہنما موجود ہے جو تمہاری ہر طرح سے رہنمائی کرنے کے لیے جو خود قائد اہل سنت بھی ہے اور جو خود قاضی القضات فی الہند بھی ہے. اور سرکار تاج الشریعہ صرف علم نہیں، صرف جرأت حقانہ اور جرأت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہی نہیں دیا، بلکہ سرکار تاج الشریعہ کے طفیل سے حضور اسجد میاں کو الحمدللہ شان ولایت ملی ہے. اور بہت دور نہ جائیے، بہت دور نہ جائیے، بالکل قریب کی بات کرتا ہوں. اور کوئی اگر آ کر کہے کہ فلاں شہر کی بات، فلاں شہر کی بات، تو مت مانیے گا، میں آج کی بات بتاتا ہوں، آپ کے شہر چھندواڑا کی بات بتاتا ہوں. بڑی مسجد کے پاس حضرت تھوڑی دیر کے لیے رکے، کچھ لوگ مرید ہوئے. ایک صاحب آئے، حضرت تو گاڑی میں بیٹھے ہوئے، کوئی وظیفے میں بیٹھے ہوئے نہیں تھے، کئی سالوں سے چلے پر بیٹھے ہوئے نہیں تھے، سفر میں ہیں، گاڑی پر تشریف فرما ہے. حضور بھائی کی ڈیوٹی کٹنی میں ہے، بدلی نہیں ہو رہی ہے. موجود ہے، یہ موجود ہے، بھائی کی ڈیوٹی کٹنی میں ہے، بدلی نہیں ہو رہی ہے، بہت کوشش کی جا رہی ہے. سرکار دعا فرما دے کہ چھندواڑا میں ان کا ٹرانسفر ہو جائے. حضرت نے فرمایا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، خواجہ کا ہندوستان، مشرق اعلیٰ حضرت شہزادہ تاج الشریعہ، فیضان اعلیٰ حضرت، فیضان مفتی اعظم، فیضان حجت الاسلام، فیضان تاج الشریعہ، حضور قائد ملت، حضور قاضی القضات فی الہند. قاضی وہ ہوتا ہے زندہ باد بیٹھ کر فیصلہ دیتا ہے. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ تاج الشریعہ کے بعد، علامہ صاحب کے بعد، میں نے عدالت میں بیٹھ کر شریعت کے مطابق سچا فیصلہ کرنے والی تکبیر
بھائی کٹنی سے چھندواڑا نہیں آ پا رہا ہے، حضرت دعا فرما دیجئے۔ حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، دعا کر دیں گے، موجود ہے گواہ۔ ادھر حضرت نے محنت کر چکے تھے، کوشش کر چکے تھے، عرضیاں لگا چکے تھے، پاؤں گھس چکے تھے، پریشان ہو چکے تھے، لیکن واہ اللہ والوں کی بات جو زبان سے ادا کر دیتے ہیں اللہ پوری کر دیتے ہیں۔ حضرت نے دعا فرمائی، ادھر دعا فرما کر نکلے ہیں اور یہاں ہوٹل تک بھی نہیں آ پائے کہ خبر آ گئی، 15 منٹ کا وقفہ ہوا اور خبر آ گئی کہ ٹرانسفر کا لیٹر آ چکا ہے۔ اللہ نے جس عظیم ذات کو علم سے نوازا، بہترین خاندان سے نوازا، جس کو جرأت حقانہ جرأت مردانہ سے نوازا، اللہ نے ایسی ذات کو ولایت کی عظیم مرتبے پر بھی فائز کیا۔ اور سرکار تاج الشریعہ کی ذات طیبہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کرامات تو اتنی ہیں کہ کیا کتنی بیان کیے جائیں، اور اس کے موقع پر وہ بیان ہوتی رہی، لوگ سنتے رہے، لیکن تاج الشریعہ کی ایک کرامت کا نام حسام ہے۔ سچائی ہے، سبحان اللہ۔ جی بالکل میں کہہ رہا ہوں، اور اپنی بالکل کانوں سے سنی ہوئی بات، اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات۔ بریلی شریف کے دارالافتاء میں بیٹھا تھا، مفتی فخر الرضا صاحب وہاں تھے، وہ پریشان تھے۔ میں نے پوچھا پریشان کیوں ہیں؟ کہ کہنے لگے کہ گھر میں ڈیلیوری کا مسئلہ ہے، اور گھر والے جو ہے میرے سسرال والے لوگ ہماری بیوی کو لے گئے، اور 2-4 دن سے پریشانی چل رہی ہے کہ ڈاکٹر کہتی ہے کہ آپریشن کرو، ڈاکٹر کہتی ہے آپریشن کرو، آپریشن کرو، اور ہم آپریشن کرانا نہیں چاہتے، بڑی پریشانی چل رہی ہے۔ اتنے میں حضرت حسام میاں اندر سے وہ بیٹھے، تو مفتی فخر الرضا صاحب سے بڑی اچھی ان کے تعلقات تھے، بڑی اچھی دوست، اور دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بڑے خوش ہوتے۔ بڑا حسین منظر مجھے لگا، اور اس عالم نے کہا کہ حضرت ایک کام کر دیجئے، ہمارے اہلیہ کے لیے دعا کر دیجیے۔ کیا ہو گیا؟ آپ کیوں پریشان ہیں؟ کہا وہ ڈیلیوری کا مسئلہ ہے کچھ، بس آپ دعا فرما دیجیے۔ تو کہا ٹھیک ہے، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میں مفتی صاحب آپ کے لیے دعا کروں گا، میں آپ سے سیکھتا ہوں، میں دعا کروں گا۔ وہیں پر میرے سامنے ہاتھ اٹھا کر انہوں نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی اہلیہ کو صحت و عافیت عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ دارالافتاء میں ابھی دارالافتاء سے نکلا نہیں، مفتی صاحب کے جانے کا وقت آیا، اذان کا وقت آیا، مفتی صاحب جانے لگے، کھڑے ہو گئے، فون آ رہا ہے ان کی سسرال سے کہ حضرت اچانک معاملہ یہ ہوا کہ ڈیلیوری نارمل ہو گئی۔ ابن ولی مجھے جتنی نسل یاد ہے اتنی بتا رہا ہوں۔ خاندان اعلیٰ حضرت زندہ باد، ابن ولی وہ خاندان ہے، اور وہ ذات ہے سرکار تاج الشریعہ کی، اور وہ ذات ہے حضور قائد ملت کی، وہ ذات ہے حضور قاضی القضات فی الہند کی۔ اور یقین جانو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں سچے طور پر مسلک حق، مسلک اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت کی حفاظت کی ضمانت کا نام اسد رضا ہے۔ اور یقین جانیے جب قاضی القضات فی الہند کا لقب دیا تو لقب کوئی مرید نے دے دیا؟ وہ عقیدت مند تھا؟ چندواڑا میں کوئی تھا؟ نہیں، لقب کس نے دیا؟ جو علم کے سمندر ہے، اور ان میں ایک ہی ذات ایسی ہے جو پورے ہندوستان کے نہیں پوری دنیا کے علماء پر بھاری ہے، محدث کبیر کی طرح۔ کبھی قرآن و حدیث کے خلاف فیصلہ نہیں کرتے، وہ ایک ہی ذات اتنی بڑی ذات ہے، ان لوگوں نے لقب دیا۔ سبحان اللہ۔ اور کون مفتی ہے؟ محققین مفتیان کرام نے۔ اور جب انہوں نے لقب دے دیا تو ایسا نہیں کہ چلو انہوں نے لقب دے دیا ہے تو میں جدھر جا رہا ہوں ادھر،
بنگال سے فون آ رہا ہے، ہمارا تصدیق نامہ ہے کہ حضور قاضی القضات فی الہند ہے۔ حضرت مفتی شمس الدین صاحب گوا سے، ان کا تصدیق نامہ ہے کہ قاضی القضات فی الہند ہے۔ مفتی شمس الدین بہرائچی یہاں پر موجود ہیں، ان کا تصدیق نامہ ہے کہ حضور قاضی القضات فی الہند ہے۔ ناگپور سے تصدیق نامہ ہے کہ حضور قاضی القضات فی الہند ہے۔ کلکتہ سے تصدیق نامہ ہے کہ حضور قاضی القضات فی الہند ہے۔ مہاراشٹر کے اکثر و بیشتر علاقے کے علماء سے تصدیق نامہ ہے کہ قاضی القضات فی الہند ہے۔ ہم نے یہ دیکھا کہ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں بچا کہ جہاں کے علماء نے قاضی القضات فی الہند آپ کو نہ مانا۔ اس لیے کہ اس ذات طیبہ میں ہم نے ذاتی کمالات بھی دیکھے، اضافی کمالات بھی دیکھے، عطائی کمالات بھی دیکھے، کمالات ولایت بھی دیکھے، کمالات شریعت بھی دیکھے۔ ایسی ذات سے منسوب جو ہو جائے، یقین جانیے موجودہ دور میں وہ اپنے آپ کو قسمت والا سمجھے۔ اب انشاءاللہ العزیز حضور کے داماد حضرت علامہ مولانا مفتی محقق مفسر مولانا محمد عاشق صاحب قبلہ آپ کی خدمت میں تشریف لائیں گے اور اپنے کلمات طیبہ سے آپ کو روشناس کریں گے۔ اللہ رب العزت میری اس گفتگو کو قبول فرما لے۔ سرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک و مذہب مبارک کی مکمل ترجمانی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے فرمائی، اللہ کے اعلیٰ حضرت کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے احادیث کریمہ ہی کو اچھی طرح